الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہیں ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں قرآن مجید دی ایک آیہ کریمہ دا مختصر جیاں حصہ اور ٹکڑا تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے دعا ہے اللہ تعالیٰ توارا سادہ میں لبہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے انتہائی سنجیدہ تشریف رکھو اور انتہائی توجہ نال تشریف رکھو جنہیں دوستیں بزم سجائیے پروگرام ترتیب دیتے نے اللہ انہاں دے دل دے ارادے نیک ارادے پورے کرے اللہ انہاں دی یہ محنت قبول فرماوے اور تسا اساں جیڑے بھی اللہ دے گھارے جی حاضر ہوئے ہیں اللہ ساری حاضری مقبول کرے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت ساڑے واسطے نمونہ ہے بلکہ بہترین نمونہ ہے جیڑا بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے کلمے دا اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار کرے وہ دے واسطے ضروری ہے لازم ہے فرض ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور زندگی کو اپنے واسطے بہترین نمونہ بڑھاوے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق تواڈے واسطے جڑے تساں کلمہ گو جڑے تساں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اقرار کرن دیو
تھوڑے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ دی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اگر کوئی تھوڑے وچوں تاجر ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت تاجر دیکھے اور آپ دی تجارت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اور اگر کوئی تواڈے واسطے تواڈے چوں کوئی مسافر ہے وہ نبی علیہ السلام دا سفر دیکھے اور آپ دے سفر کو اپنے واسطے بہترین نمونہ سمجھے، اور اگر کوئی والد دی حیثیت رکھ دے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت والد دیکھے اور آپ دی بحیثیت والد علی سیرت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اور اگر کوئی خامد ہے نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت خامد اور شوہر پڑھے اور دیکھے آپ کو بحیثیت خامد اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اگر کوئی معلم ہے مدرس ہے ٹیچر ہے کہ آپ کو بحیثیت معلم انسانیت پڑھے غور کرے دیکھے اور اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اگر کوئی ہمسایہ ہے وہ نبی پاک دی ہمسائیگی دیکھے، اور اگر کوئی نمازی ہے وہ نبی پاک دی نماز دیکھے، اور اگر کوئی صابر ہے صبر کرنا چاہتے ہو نبی پاک دے صبر کو دیکھے، اور اگر کوئی شکر گزار بننا چاہتے ہو نبی پاک دی شکر گزاری کو دیکھے، اور اگر کوئی روزے دار ہے روزہ رکھنا چاہتے ہو نبی پاک دے روزے دی کیفیت کو دیکھ کے اپنے واسطے نمونہ بناوے، اور اگر کوئی اپنے اندر توحید والی نعمت کو پیدا کرنا چاہتے وہ نبی پاک دی توحید کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اور اگر کوئی بندہ تہجد دیکھنا چاہتے اللہ نال عبادت دا تعلق تے لگاؤ دیکھنا چاہتے وہ نبی کریم علیہ السلام دی عبادت نال اللہ نال جڑی لگاؤ ہاں وہ دیکھے، آپ دی زندگی آپ دی سیرت پوری امت دے ہر مسلمان اور فرد واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت عربی زبان دا لفظ ہے اور سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت کیفیت۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑ سٹی ہے جادوگر دے سامنے تے سانپ تے اژدہا بن گئی ہے، فطری خوف محسوس کیتا نے رب نے فرمایا ہا خذھا لا تخف، ڈرن دی لوڑ نہیں ہوتے تھی وہی لکڑ کو پکڑو، لکڑ سمجھ کے پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اساں این لکڑ دے نال بنے ہوئے اژدہا کو جلے تساں ہاتھ لے سو اساں ہی کوئی دی اپنی پرانی تے پہلی حالت چ لوٹا دے سو، ایتا لفظ سیرت ذکر کیتا گئے جنہ معنی مفہوم ہے حالت اور کیفیت۔ سیرتھا الاولی ایدی جڑی پہلی حالت لکڑ علی وہ اساں دوبارہ بنا رہے ہیں، صرف تواڈے ہاتھ لاون دی دیر ہے۔ لفظ سیرت دا مفہوم سمجھے نہ بیٹھا کہ لفظ سیرت دا مفہوم میں حالت کیفیت، آپ دی زندگی ہے جڑی رومن دی حالت ہے وہ بھی سیرت ہے، ہسن والی حالت وہ بھی سیرت ہے، مسکراون والی حالت وہ بھی سیرت ہے، کپڑے پاون والی حالت وہ بھی سیرت ہے، وضو والی حالت وہ بھی سیرت ہے، تہجد والی حالت وہ بھی سیرت ہے، صبر و شکر والی حالت وہ بھی سیرت ہے، معراج والی حالت وہ بھی سیرت ہے، ہجرت والی حالت وہ بھی سیرت ہے۔ آپ دی جتنا بھی زندگی دی حالت اور کیفیت آپ مسواک کرن والی حالت آپ دی سیرت ہے، آپ سر تے دستار بدن علی حالت آپ دی سیرت ہے، آپ نالین مبارک پاون پیر مبارک جتی مبارک دا استعمال کرن آپ دا جتی مبارک پاونا سیرت ہے، آپ اپنے ہاتھ مبارک چاندی دی انگوٹھی پاون انگوٹھی دے اوتے محمد رسول اللہ دی تحریر کراون انگوٹھی چاندی دی پاونا آپ دی سنت ہے۔ آپ نے سونے دے زیور نال مرد واسطے نفرت کی دیئے، سونے نال مرد دا نفرت کرنا آپ دی سیرت ہے۔ آپ دا سفر آپ دا حضر آپ دا بچپن آپ دا لڑکپن آپ دی جوانی آپ دا بڑھاپا آپ دا لباس آپ دی فضا آپ دا ورع آپ دا تقوی آپ دی تہجد آپ دا حسن آپ دا روون آپ دا مسکراونا آپ دا صبر آپ دا شکر آپ دا سجدہ آپ دا قیام آپ دا رکوع آپ دی نماز آپ دی تلاوت آپ دی ریاضت آپ دی سخاوت آپ دی عدالت آپ دی امانت آپ دی شرافت آپ دی رات آپ دی مکمل حیات رب نے پوری امت واسطے بہترین نمونہ بڑھائی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شہید پاکستان حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب زندہ باد۔ نبی پاک دی پوری زندگی تواڈے ساڈے واسطے کیا ہے؟ بولو شیشہ ہے، نمونہ ہے۔ دیکھنا میری طرف
سیرت ہے کیا؟ بس ایو کوئی سمجھے نا تے تواڈی جان چھڑنا. سیرت ہے کیا؟ کھلنا نہیں، ہسنا نہیں، آپس سے چلنا. تواڈی آواز نہیں آنی چاہیے کہیں قسم دی بھی، بالکل خاموشی نال بہنا. سیرت ہے کیا؟ اگر تو کو آج دے پروگرام میں سیرت سمجھ آ گئی تو کو مبارک ہوئے تو سا مسلمان ہو. اگر تو کو سیرت سمجھ نہ آئی ول نمونہ کی میں بن سی. سیرت کو سمجھن واسطے ترائے چیزاں ضروری ہے. کتنا کتنا ترائے سارے سمجھو. جیڑا بندہ ترائے چیزاں، ترائے نقطے، ترائے چیزاں سمجھے سمجھو بندے نبی پاک کی سیرت سمجھ کے دیئے. کیا سمجھ کے دیئے؟ بولو. نمبر 1 مقام مصطفیٰ. نمبر 2 احترام مصطفیٰ. نمبر 3 پیغام مصطفیٰ. نبی علیہ السلام دا مقام سمجھنا آپ دی سیرت کو سمجھنا. نبی علیہ السلام دا احترام کرنا آپ دی سیرت ہے. نبی علیہ السلام دے پیغام کو مننا یہ آپ دی سیرت ہے. میں ساری زندگی نبی پاک دا مقام بیان کرنا، آپ دا احترام بھی نہ کرنا، پیغام بھی نہ مننا، میں سیرت نہیں مننی. میں ساری زندگی آپ دا احترام کرنا، مقام نہ مننا، میں آپ دی سیرت نہیں مننی. میں ساری زندگی آپ دا پیغام مننا لیکن احترام نہ کرا اور مقام نہ مننا، میں سیرت نہیں مننی. سیرت منن واسطے، سیرت سمجھن واسطے کتنا چیزاں ضروری ہے؟ سارے بولو. ترائے کتنا؟ مقام، احترام تے پیغام. یہ ترائے چیزاں یاد کرا کے اٹھ سا. مقام، احترام تے یہ ترائے چیزاں خلاصہ نہیں سیرت دا. اترا چیزاں خلاصہ ہی نہیں نبی پاک دی حیات طیبہ دا. اترا چیزاں خلاصہ ہی نہیں نبی پاک دی زندگی دی. ہن میں ترائے چیزاں کوشش کرے سا تو تھوڑا تھوڑا سمجھاواں. پہلی چیز ہے مقام. پہلے تو دیکھو نا سی مقام دا پتہ لگ سی تے احترام تھی سی، احترام تھی سی تے پیغام مندی سی. میں کو نبی پاک دے مقام دا ہی پتہ کہنی میں احترام کی میں کرے سا. تو سا میں کو آخو قاری صاحب ایک بندہ ہے وہ ساری بات نہیں پیا مننے نہ ہو سکتے تھوڑی من میں جلو مطا تھوڑا احترام کرے. میں پہلا سوال ایک کرے سانجے میں کو عقل ہے تھا بھی جیڑے بندے تو میں کو نیندے پہو پہلے میں کو جان دا بھی ہے جیڑا میں کو جان دا ہی نہیں. میرے مقام کو میرے تعارف کو لوئی واقف کہیں نہیں. مثال دینا پیا تیوں دو میں کیویں ٹروے ساؤں میں کیویں امید رکھ ساں کہ میرا احترام کرے سی. پہلے مقام سمجھنے. کیا نبی پاک دا مقام ہی میں جی میں وڈے بھرا دا ہے؟ کیا نبی پاک دا مقام ہی میں جی میں امتی دا ہے؟ کیا نبی پاک دا مقام ہی میں جی میں باقی نبییں دا ہے؟ بس آجلی بھری مبارک بزمچ نبی پاک دا مقام سمجھو وال احترام سمجھ آسی. احترام سمجھ آ گیا، پیغام سمجھ آوے سی. جے مقام، احترام، پیغام سمجھ آ گئے تو سمجھو تو کو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی. مقام کیا ہے؟ میرے دیکھو ذرا مقام کیا ہے؟ جامع ترمذی اور ابو داؤد دی روایت نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن ایک بندہ دیہات وچوں جٹ قسم دا بندہ ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر کیف علمت انک نبی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی تو کو کیویں پتہ لگے تساں اللہ دے نبی ہو؟ تو کو کیویں پتہ لگے تساں اللہ دے رسول ہو؟ میں دیہات وچوں آیا ہوں، پنڈ وچوں آیا، دیہاتی بندہ، جٹ جیاں بندہ، ان پڑھ جیاں بندہ. تساں جو آدے ہو میں اللہ دا رسول ہوں، تساں جو آدے ہو میں اللہ دا پیغمبر ہوں، تساں جو آدے ہو میں اللہ دا نبی ہوں. کیف علمتا تو کو کیویں پتہ لگے جو تساں اللہ دے نبی بن گئے ہو؟ امام کائنات نے فرمایا میں دسینا تے کو میں کدا نبی بنیا، میں کو کدا محسوس تے میں اللہ دا رسول بن گیا، اللہ دا نبی بن گیا. جی اللہ دے نبی
نبی رسول آپ نے فرمایا میں ایک نواری میں بیٹھا ہویا آمین ایک فرشتہ میرے سجے پاسے بیٹھا بیا فرشتہ میرے کھبے پاسے بیٹھا ایک بیا فرشتہ زمین و آسمان دے درمیانی خلائے چ بیٹھا ہویا اے دو فرشتے جڑے سجے کھبے بیٹھے ہیں اے آپا سے مشورہ بیٹھے کریں ہیں ہوا یہ ہستی ہے جندو رب نے سب بھیجے آپا سے بیٹھے آدھن ایو ہے کیا ایو ہے جیا جیا ایو ہے ایک دا کیا ایو ہے بیادا جیا جیا ایو ہے زمین و آسمان دے درمیانی خلائے چ رہن والے فرشتے ہیں کہ جیا جیا یہ ہستی ہے جدی طرف رب نے سب بھیجے اللہ دے پیغمبر فرمائے میں سندا بیٹھا ہوں میں انہیں دوئے فرشتے والا سوال کیتے رب نے کیوں بھیجے وجہ کیا آئی اللہ نے ساری ذمہ داری کیا لائی ہے اللہ کریم نے ساری ڈیوٹی کیا لائی ہے ایسا کیا کرنا ہے حضرت نبی پاک فرمائے میں سندا بیٹھا ہوں میں اے دوئے فرشتے کو زمین و آسمان دے درمیانی خلائے چ رہن والے فرشتے ہیں کہ اللہ پاک نے ساتوں آسمان تو روانہ فرمائے تاکہ اسائی ہستی دا وزن کروں اسا وزن کرنا ہے ترازو قائم کیتا ونجے ترکڑی لائی ونجے ترازو تے ترکڑی دے ایک پاسے محمد الرسول اللہ کو رکھ دیتا ونجے چاہینے دے مقابلے دے اندر مد مقابل لا بندے رکھ دیتے ونجے امام کائنات فرمائے چنانچہ بات کرن دے بعد میرا وزن کر دیتا گئے ترازو قائم کر دیتا گئے ایک پاسے میں بہ گیا ہوں بے پاسے ڈا بندے بہ گئے زندو ڈا بندے کے میں زیادہ وزنی ہو گیا ہوں انہوں نے میرے مقابلے جو 100 بندہ رکھ دیتے زندو میں 100 بندے کے بھی زیادہ وزنی ہو گیا ہوں انہوں نے میرے مقابلے جو 1000 بندہ بھی لائے جنہیں بلے ترازو قائم کر دیتا گئے 1000 بندے اللہ پڑھ رہا ایمیں چویا کھڑا آمنہ دلال فرمینر میں کو خطرہ اے بندے میں محمد کریم تے نہ ڈھائے پوئے تے میں دے آلہ پڑھ رہا ایمیں تلے بیٹھا جوے 14 طبق جہان دا وزن پیا ہوئے 1000 بندے کے بھی زیادہ وزنی ہو گیا زمین و آسمان دے درمیانی خلائے چرہن علیہ فرشتے اعلان کی تھے وزن دا سلسلہ بند کرو کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے محمد الرسول اللہ کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے بدر الدجا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے شمس الزہا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے واللیل دے ظلفہ والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے علم نشرہ لاقا صدرک دے مبارک سینے والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے یا ایوہ المزمل دی کملی والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے یا ایوہ المدثر دی چادر والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے یا ایوہ الرسول دی رسالت والا ہے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے اے یا ایوہ النبیو دی ختم نبوت والا ہے اے کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں لے جڑا دیکھے تو جندہ دیکھنا لا جڑا سونے تو جندہ سونا لا جڑا بولے تو جندہ بولنا لا جڑا سوچے تو جندہ سوچنا لا جندے دل دی حرکت تصور آلا جندے ہتھیں دا کردار آلا جندے پیرے دی چال چلن آلا جندہ کپڑے پاوے تے جندہ کپڑے پاون آلا جڑا زمین تے بہے تے اندہ بہن آلا جڑا زمین تے لیٹے تے جندہ لیٹن آلا کیڑے نبی دا وزن پہ کریں لے 1000 بندہ رکھ دیتے وے 1000 بندہ رکھ دیتے وے 1000 بندہ رکھ دیتے وے زمین و آسمان دے درمیان رہن والے فرشتے دا فیصلہ بھی سنو وستی قوم والے ہو آکھن لگے بند کرو سلسلہ ایتا 1000 بندہ رکھ دیتے ہوئے ساری امت بھی چاکیں اللہ دے پیغمبر دے مقابلے اگر ترازو دے دوجے پاسے رکھ رہے ہو سارے اولیاء رکھ رہے ہو سارے فقہاء رکھ رہے ہو سارے محدثین رکھ رہے ہو سارے امام رکھ رہے ہو سارے پیر رکھ رہے ہو سارے بزرگ رکھ رہے ہو سارے نیک رکھ رہے ہو سارے تہجد گزار رکھ رہے ہو سارے علماء کیا رکھ رہے ہو سارے تبع تابعین رکھ رہے ہو سارے تابعین رکھ رہے ہو سارے صحابہ رکھ رہے ہو
سارے صحابہ رکھ رہے ہو، سارے صحابہ رکھ رہے ہو، علی ورگے لوگ رکھ رہے ہو، عثمان جے سخی رکھ رہے ہو، حضرت عمر جے بہادر رکھ رہے ہو، صدیق جے سارے سچے رکھ رہے ہو، ساری دی ساری امت چاکے محمد رسول اللہ دے مقابلے چ رکھ رہے ہو۔ میں تو کو آدھا سلسلہ بند کر رہے ہو وزن دا، ساری کائنات رل کے آمنہ دے لال دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ ہیں نبی تو سب معاویہ صاحب کے سنیے نبی دی نعت ماشاءاللہ ہیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے مکے کا در یتیم اچھا۔ ساری کائنات دے سردار دا مقام سمجھ غلط آدن تے کوئی اہل حدیث وڈے بھرا دا مقام لینن تے نبی دے گستاخ ہیں۔ اللہ دے گھر جو بے کے ہر مکتبہ فکر دے لوگاں دے سامنے بے کے باوضو کے آدھاں جے روئے زمین تے اللہ دے پیغمبر دے گستاخ اہل حدیث انتا سارے دی زبان سڑ پوئے اسادے جڑا گستاخ ہے سالاں دی قبر بھی بلدی راوے جڑا نبی دا گستاخ ہے انجا نمازاں بیکار جڑا نبی دا گستاخ ہے انجا تہجداں بیکار جڑا نبی دا گستاخ ہے دے اسلام ایمان دا کوئی فائدہ نہیں اسادے مقام من اللہ دے پیغمبر دا ایویں من جیویں مقام رب نے منائے اے پیغمبر ساری امت بھی رلاؤ تاوی پیغمبر دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا آپ وزنی زیادہ نہ کہنا آپ دا جسم موٹا زیادہ کہنا اے جڑا پاک وجود ہے اے او پاک وجود ہے جڑے پاک وجود دا ہر حصہ اللہ کریم نے قرآن دی زینت بنائے آپ دے وجود دا ہر حصہ قرآن چھے وے اللہ دا قرآن ذرا پیغمبر دیا پاک اکھاں دے سامیا قرآن دے ما زاغ البصر وما طغى قرآن سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھکے بیٹھے بلا سرنا عبدالغفور صاحب بنے سی تواڈی طبیعت سبحان اللہ یہ وزنی کیوں ہے کیونکہ وجود دا ہر حصہ کتھیں بولو جے کو لفظ قرآن اندے ضرور بولو یہ ہر حصہ کتھیں قرآن ذرا پیغمبر دی آنکھ دے سامیا قرآن دے ما زاغ البصر وما طغى اے قرآن ذرا پیغمبر دے ہاتھ دے سامیا قرآن دے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما اے قرآن ذرا پیغمبر دے چہرہ دے سامیا والضحا اے قرآن پیغمبر دیا زلفان دے سامیا واللیل اذا سجا اے قرآن پیغمبر دی پیشانی دے سامیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا فول وجہک شطر المسجد الحرام اے رب دا قرآن ذرا پیغمبر دا سینہ پاک دا سامیا علم نشرح لک صدرک اے قرآن پیغمبر دی کانڈ دا سامیا ووزانا انک وزرک اے قرآن ذرا
پیغمبر دیاں بیویاں دے سامنے یا ایوہ النبی کل ازواج کا اے رب دا قرآن پیغمبر دیاں بیٹیاں دے سامنے کل ازواج کا و بنات کا اے قرآن ذرا پیغمبر دے صحابہ دے سامنے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اے قرآن ذرا پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دسیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے قرآن پیغمبر دی نبوت دسیا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے قرآن پیغمبر دی ختم نبوت دسیا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا اے قرآن پیغمبر دا مکہ دسیا حاضر البلد الامین اے قرآن پیغمبر دا مراج دسیا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اے قرآن پیغمبر دی نماز دسیا انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وسجد واقترب اے قرآن پیغمبر علیہ السلام دا قیام دسیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے قرآن پیغمبر دی دعوت دسیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ اے قرآن پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دسیا اللہ فرمائے دے لَأَمْرُكَ اے میرا پیغمبر تیرا بچپن لا ریب لَأَمْرُكَ تیری جوانی لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا لڑکپن لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا بڑھاپا لا ریب لَأَمْرُكَ تیری مکی زندگی لا ریب لَأَمْرُكَ تیری مدنی زندگی لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا حسنہ لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا روان لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا سفر مراج لا ریب لَأَمْرُكَ تیری ہجرت لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا غار چرہنا لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا کھرانا لا ریب لَأَمْرُكَ تیرا یارانا لا ریب لَأَمْرُكَ تیرے یار لا ریب لَأَمْرُكَ تیری بیوی تیرے ازواج تیرے پاک بیویاں لا ریب لَأَمْرُكَ تیرے بیٹا لا ریب اللہ فرمائے دے سیرت سمجھنی میں پہلے میرے محمد الرسول اللہ دا مقام سمجھو اتنا مقام ہے اتنا مقام آلہ ہے اتنا مقام آلہ ہے اتنا مقام آلہ ہے ساری کائنات جے عرش والے رب دے بعد ہوئے زمین تے اگر نمبر ہے تا محمد الرسول اللہ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی رسول نہیں مقابلہ کر سکتا کوئی پیغمبر مقابلہ میں دسینا تک انشاءاللہ مقام کتنا ہے قرآن ہی جو دسینا قرآن سننا چاہتے ہو ایمان ودھتا پہ کہ کہنا بولو میرے نبی پاک دا مقام کتنا ہے یہ دیکھو میرے دیکھو ہر نبی اپنی خاص قوم واسطے نبی بن کے اندر آئے گئے تے جڑے ویلے توڑے سادے مرشد دیواری ہیں اللہ نے فرمائے توڑی نبوت دا کوئی حد بننا نہیں تساں کہیں ایک قوم واسطے نوے جے تک قیامت نہیں اندی اساں توڑے سر تے نبوت دا تاج بواز سبحان اللہ
زندہ باد. یہ مقام ہے یا کہنا بولو. آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی. بولو 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 یار، میرے بعد کوئی نبی. بولو. اللہ نے نبوت دا کالے بھی بند کر دیتے، اور نبی کوئی آ نہیں سکتا. لیکن وسطی قوم آلے میں تو قوادان نبی ہے گاونے، نبی ہے گاونے، نبی ہے کامنے جننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے. لیکن ایک نقطہ سمجھاواں اوسی تے صحیح، لیکن نبی بن کے ناسی، میرے نبی دا امتی بن کے آسی. چھکے آگ سبحان اللہ. اے میرے نبی دا مقام ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی تسا قریشیں دے نبی نوے، تسا ہاشمیں دے نبی نوے، تسا مکے آجیں دے نبی نوے، تسا مدینے آجیں دے نبی نوے، ساریں دے نبی آؤ. آلہ دے بھی نبی آؤ، تھے ادنا دے بھی نبی آؤ، کالیں دے بھی نبی آؤ، تھے گوریں دے بھی نبی آؤ، امیریں دے بھی نبی آؤ، تھے غریبیں دے بھی نبی آؤ. تسا ساریں دے نبی آؤ، عربیں دے بھی نبی آؤ، تے عجمیں دے بھی نبی آؤ. تسا نباتات دے نبی، جمادات دے نبی، حیوانات دے نبی، تسا نوریں دے بھی نبی آؤ، ناریں دے بھی نبی آؤ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جیڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام سمجھے، سمجھو کو سیرت سمجھ آ گئی ہے. تو جے کو مقام سمجھ نہیں آیا، وہ کو میرے نبی دی نماز سمجھ نہیں آ سکتی، وہ کو میرے نبی پاک دا جہاد سمجھ نہیں آ سکتا، میرے نبی پاک دی سیرت سمجھ نہیں آ سکتی. اے میرے نبی پاک دا مقام. ادھر اگلی گال سن، کتنا پیارا مقام ہے، کتنا پیارا مقام ہے. جڑے ویلے اللہ پاک نے سیر کراون دی واری آئی، اللہ نے آخرت دا تے اللہ نے جنت دا تے اللہ نے سدرۃ المنتہا دا انتخاب فرمایا. جڑے ویلے باقی نبییں دی سیر دی واری آئی ہے، اللہ نے سارے نبییں دی سیر زمین تے کرائی آئی. حضرت ابراہیم دی سیر باد چکھے نال ہوئی آئی، حضرت موسیٰ دی سیر کوہ طور تے ہوئی آئی، حضرت عیسیٰ دی سیر تختہ دار تے چڑھ کے اللہ نے والا آپ کے صدا کے کرائی، حضرت یعقوب دی سیر یوسف دی جدگی دا خم دے کے اللہ نے کرائی، حضرت یوسف دی سیر مصر دے کنویں دے ذریعے اللہ نے مصر دے محلات تک کرائی. ہر نبی دی سیر دا وکھرا نظام. جڑے ویلے تیرے میرے مرشد دیواری آئی ہے، ساری کائنات دیواری آئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جی میں مقام اچھا ہے، سیر گاہ بھی اچھی ہونی چاہیے. جی میں مقام آلہ ہے، انہیں سیر گاہ بھی آلہ ہونی چاہیے. جی میں مقام عظمت والا ہے، انہیں سیر گاہ بھی عظمت علی ہونی چاہیے. اللہ پاک کی میں سیر کرائی. اللہ فرمائے دے مکے کے بیت المقدس دو روانہ فرمائے، بیت المقدس کے جبریل دی ڈیوٹی لا کے پوڑیاں لوا کے آسمانہ دی سیر کرائیم، جنت دی سیر کرائیم، تے سدرۃ المنتہا دی سیر کرائیم. قیامت لڑی حوض کوثر ہوسی کا نا ہوسی، اللہ نصیب کرے. ایک گھوٹ جے کو نصیب تھی گیا لم یزما آبادا، قیامت لڑی 50,000 سال دا دی ہوسی کو ول ترے کوئی نہیں لگڑی. سبحان اللہ. آخر اتھاوی تو کہیں دی ڈیوٹی لاؤنی ہے نا، جڑا بھر بھر کنے لوگیں کو پلاوے حوض کوثر. اللہ سیاں کہیں دی ڈیوٹی لائی. اللہ فرمائے دے کل کائنات چو ہکا ہستی چونیم جیندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
درود دی لہر آوے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو چونے می تے حوض کوثر دا مالک بنا دیتے می انا آتینا کل کوثر اساں حوض کوثر دیتے سے اساں کہ ول تو جان تے تیری امت جانے ول قیامت الڑی این امت دی بخشش واسطے ایک وکیل دی ضرورت ہے سفارشی دی ضرورت ہے جڑا رب اگے بول سکے اللہ کون ہو سی جڑا جرت کرے سی تیری دربار بولن دی اللہ فرمے لے بھلا کون بول سکدے بھلا کون بول سکدے ساڈی عدالت آدم اسا ہاتھ نال بنائے بولن دی جرت نہیں ابراہیم خلیل ضرور پر ساڈے سامنے بول نہیں سکنا حضرت نوح نے 950 سال دا عرصہ تبلیغ کی تھی بول نہ سکسی سارے پیغمبر کھڑے ہو سن اتا کوئی نہیں بول سکدا ہاں ایک ہستی بولے سی جہاں مقام جندی عظمت آل ہے جندی رفت اور بلندی آل ہے جندہ نام محمد الرسول اللہ جندہ ساری کائنات دے نبیان دا سردار ہے اللہ فرمے دے اے بلیسن میرا پیغمبر بلیسی پہلے سجدے چے سیر پیسی جڑے پہلے سجدے چے سیر پیسی ول دعاواں پڑسی اللہ فرمے سی کافی عرصے دے بعد ارفا راسک سل توتا اسفا تشفا اے میرے مصطفیٰ اپنا مکڑا چہرہ سجدے تو اٹھاؤ میدان معاشر اس تو کوئی اجازت ہے زبان کو چنپے سے ون دی اپنی زبان دی کوئی آئی فرماؤ اپنی زبان کو حرکت دیو آج تا میری عدالت اس کوئی نہیں علا سکتا واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون آج تا کوئی نہیں بول سکتا آج اگر تا میدان معاشر میں رب جبار قہار مالک یوم دین دے سامنے اگر کوئی بول سکتے اگر کہیں کو میں رب والوں اجازت ہے تو ان دا نام محمد الرسول اللہ شافِ معاشر بن کے آئے کہ نہ اللہ اکبر بولو معاشر دے شافِ کونن محمد الرسول اللہ تے ساکی کوثر کونن محمد رسول اللہ صاحب معراج کونن محمد رسول صاحب ہجرت کونن اللہ بولو یار ہائے ہائے لہراوے یا تو اب تو پیار ہونا چاہیے دا نبی نا میرے نبی پاک کو اللہ نے مقام دیتے ہیں دیتے کہ نہیں دیتے اے مقام ہے یا نہیں اے مقام ہے اگلی گال دسنا اللہ دی قسم ہے میں حالے اجا این موڈے چاہاں تقریری نے کو سنا ماں کیا اجا نہیں سوچ دعا کرو گھنٹے دو تک کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو ساں ملا کوئی نہیں سجنا آج انشاءاللہ تو ساں سارے قومیں جو ہے سو میں کو لگ رہا ہی میں آئے جی میں پتہ لگا اچھا ہاتھ کھڑواں آشا آشا سیانے بن گئے ہوئے اللہ تو کو سیدھا جنت بھیجے لیکن پتہ ہے جنت بھیجنے کے پہلے مرنا پوسی تو ساں سو مرنو ہی نا بھی جنت ہی مل بھیجے اے میرے نبی دا مقام ہے اے یا کہنا آخری گال مقام دے حوالے نال والا اتے گال چلاؤں اگر آکس ہوتا بس چکرے نے ہاں صحیح اے میرے نبی دا مقام ہے مقام منے دے ہو کہ نہیں منے دے مقام ہے کہ یہ روح زمین تے آسمان دے تلے خدا دے بعد درجہ ہے تو محمد مصطفیٰ ہے یہ ہے یا کہ کوئی میرے نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی کر سکتا اچھا بولو اچھا بولو کوئی کر سکتے اے میرے نبی دا مقام ہے سبحان اللہ ارے دیکھیں ذرا جتنا نبی ہے جتنا پیغمبر ہے جتنا رسول ہے کوئی نبی دا امام نہیں بن سکیا جے نبی دا امام بنے تو محمد رسول اللہ معراج والی رات امامت کہیں کرائی نبی دی بولو بولو اے میرے نبی پاک دا مقام ہے دے اگلی گال سن موسیٰ علیہ السلام دو تورات آئی کہ نہ آئی حکم آئے جو کوہ تور تو چاہوا ایویں جو کہنا یا کر ڈیلی چاہ آیا کر ایویں وہ ایویں ہر نبی دو جیڑا پیغام کلام اندہ ہا مخصوص جاتے جبریل چاہوے آتے اٹھائیں وات او نبی بھی پوجویں دا ایویں جو کہنا تو جبریل ہے کہ سونا ان محمد الرسول اللہ تو قرآن نیونے وہی نیونی ہے کیا حکم ہے نبی سے کو کتنا سرنے اللہ نے فرمایا جبریل ہے اصول تبدیل تھی گئے نبی وہ ہن جڑے اندے ہن خاص جاتے ہیں اے تے او مقام علیہ جت نبی ہوئے تو اتھائیں قرآن چاہ کے ایمیں ہے یا کوئی نا بولو نبی میدان جہاد ہے جبریل میدان
بولو اونچا بولو میرا نبی عائشہ دے حجرے جبریل قرآن جا کے عائشہ دے حجرے جت میرا نبی اٹھائیں جبریل آقا غلام حاضر ہے اللہ فرمائے دے میں اپنے نبی کو کوئی نہیں سڑنا میرے نبی پاک دا مقام ہے نبی کو جا جاتے سڑیں دا بولو ہنی برادہ کیا کریجے جڑا دے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اللہ فرمائیں دے تھا میں جبریل کو نبی تو بھیجیں نہ رہ گیا تو ڈاٹا بوئے پہ نبی کو اپنے گھر ودا سڑے نہیں کیا خیال ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دو جبریل ٹورن دائی ایویں جا کہنا بھئی بولو اے میرے نبی پاک نا مقام ہے مقام دے حوالے نال ایک بھی بات بھی سناواں اللہ پاک نے تھاکتا نہیں ہے گھنٹے کے 20 منٹ رہے گا نہیں یہ 20 منٹ آج پچاؤ چاہ ہاں جی اللہ تو سارے تے رحمت کرے ماشاءاللہ تھوڑی محبت کو میں سلام پیش کرے نا علماء ڈھیر آئے بیٹھے ہم کہیں کو ٹائم نہیں سے دیتا تھوڑا تاکہ تو کو میں زیادہ سنا سکتا نبی کریم علیہ السلام کے پہلے جتنی نبی آئے سارے نبی عظمت آلے سارے نبی مقام آلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اللہ آدم علیہ السلام نال مخاطب ہے اللہ سڑیں دا پہتے سڑن دا انداز ریک اللہ فرمین دے وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ حضرت آدم کو اللہ نے خطاب فرمائے ذاتی نان صدقیں حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی اللہ پاک سڑیں دے بین حضرت نوح کو تے اللہ دا انداز کیا ہے یا نوح انہو لیس من اہلکا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی اللہ حضرت ابراہیم کو سڑیں دے بین تے سڑن دا انداز ریک اللہ نے فرمائے قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا حضرت ابراہیم دا ذاتی نہ کر کے اللہ نے سجے حضرت نوح علیہ السلام دا ذاتی نہ کر کے سجے حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ نے ذاتی نہ کر کے سجے حضرت یوسف دیواری آئی یوسف ایوہ الصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام دیواری آئی یا موسیٰ ان اللہ حضرت موسیٰ دا ذاتی نہ آیا حضرت زکریہ دیواری آیا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ حضرت یحییٰ دیواری آیا ذاتی نہ کر کے سجا گئے یا یحییٰ کتاب بے قوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیواری آئی ذاتی نہ کر کے سجنے نہ بے یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الیہ ومطہرکا ہر نبی کو اللہ نے ذاتی نہ کر کے سجا جڑے ویلے محمد الرسول اللہ دیواری آئی قرآن دے 3 سپارے میرے نبی پاک دا ذاتی نہ محمد پاک 4 مقامات اللہ نے ذکر فرمائے لیکن 4 مقامات ہیں اللہ نے کہیں مقام تے بھی لفظ محمد کے پہلے اسم محمد کے پہلے ذکر محمد کے پہلے اللہ نے حرف یادہ ذکر کرنا گوارا نہیں کی تھا محمد کے پہلے حرف یاوے اللہ کے گوارا نہیں ہوندہ اللہ نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا آدم اللہ نے آکھا اللہ نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا نوح آکھا اللہ نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا ابراہیم آکھا اللہ نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا زکریہ آکھا اللہ نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا موسیٰ یا عیسیٰ اللہ نے آکھا اللہ کریم نے یا محمد نہیں آکھا جی میں یا شعیب آکھا کیوں نسی آکھا کیوں انہیں آکھا کیوں انہیں آکھا کیوں انہیں آکھا اے تعظیم اے عزت اے عظمت اللہ پاک نے حرف یادہ ذکر پہلے نہیں کیتا ذاتی نہ کر کے سڑنا ادب نہیں ہوندہ ذاتی نہ کر کے سڑنا محبت نہیں ہوندی
دی میں کو تساں آکھو وے یاسین درا میں تو آکو آکھاں وے جانماندہ وے اللہ ریوایا وے اللہ ہر کوئی اکسی وے احترام کیتا کرو بزرگن چٹے والن چاچا جی کیوں نہیں آدھا پاپا جی کیوں نہیں آدھا مولانا کیوں نہیں آدھا حضرت جی کیوں نہیں آدھا ہر بندہ اکسی ذاتی نہ کر کے سڑنا ادب نہیں ہی واسطے میرے پیغمبر دی جڑے ویلے واری آئی ہے اللہ نے یا محمد کر کے نہیں سجا بلکہ کو جیو جے لوگ بھی ان جڑے آیان روپاریں دے ٹائم اللہ دے نبی حجرے جو ستے بیان آ کر کے حقل ماری نے اخرج یا محمد اے محمد ذرا باہرا ساکو تیرے نال کام میں اللہ پاک نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی 26 سپارے دی سورت آئی اللہ پاک نے فرمائے او کائنات والے ہو خبردار 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 آج دے بعد میرے پیغمبر کو میں نہیں سڑنا جنہیں آپ نے پیو ڈادے کو سڑے لے ہو میرے نبی کو میں نہیں سڑنا جنہیں آپ پاسج بھیرانے کو سڑے لے ہو عام ہستی تا نہیں سارے نبی ہیں تو آلہ ہے عام ہستی تا نہیں ساری کائنات کے آلہ ہے یا محمد کر کے اگر تو سا دوبارہ آواز دیتی انتحبت اعمالکم میں اللہ تھوڑے عمل برباد کر دے سا خبردار خبردار یا اللہ کیویں تا خطاب کیتے تکیویں مخاطب ہوئی اللہ فرمائے دے جڑے بال نال پیو مادہ پیار ہوئے او بال دے ناوی زیادہ ہوئے اے میرا مکھانی بھی اے میرا منائی بھی اے میرا سونا جگنوئی بھی اے میرا پپوئی بھی اے میرا مٹھائی بھی ایویں میں ڈھیر ڈھیر نہ ہوئے بھیڑی دا اپنا نو پیرامے دا اپنا نو اممہ دا اپنا نو ابے دا اپنا نو دادے دا اپنا نو نانے دا اپنا نو اللہ فرمائے دے جنرال پیار زیادہ ہوں دے نام بھی زیادہ ہوں اساں جڑے ویلے سجے اساں جڑے ویلے سجے اساں جڑے ویلے سجے اساں اعزاز دے کے سجے عظمتیاں چادراں پوا کے سجے اساں مقام دے لباس پوا کے سجے اساں کائنات آنے دے سامنے عزت لباس پوا کے سجے اساں بڑے پروٹوکول نال سجے اساں بڑی عزت دے نال سجے اساں بڑے احترام نال سجے یا اللہ تے کو کیا ضرورت ہے احترام نال سجن دی اللہ فرمائے دے میں تو کو مت پیا سکھے ہوں جدا میں اللہ احترام کر کے پیا سنے ہوں تو آدھی کیا مجال تو سا میرے نبی دا احترام نہ کرو تو آدھی کیا مجال تو سا میرے نبی پاک دی قدر نہ کرو تو آدھی کیا مجال تو سا میرے نبی دی تکریم نہ کرو اگر تو سا میرے نبی دیا پکا امت چاہتا اگر تو سا میرے نبی دیا گستاخیاں شروع کر دی چاہ جڑا درجہ جڑا مقام جڑی عظمت میں اللہ نے اپنے پیغمبر دے سر تے سجائیے وہ تو سا چاہ کے اگر امت دے سر تے رکھ دیتی دے یاد رکھا ہے میں اللہ سنتے قوم میں اللہ تو جا پگا لہاون تے قادرہ جڑا میرے نبی دا نہیں او میں اللہ دا نہیں جڑا میرے نبی دی عزت تقریم نہ کرے میں اللہ کو ذلیل و خوار کر دینا اساں کیویں سجے اساں کیویں سجے اساں کیویں سجے اساں سجے کہ یاسین اساں کیویں سجے سے اساں کہ توہا اساں کیویں سجے اساں کہ یا ایوہ المزمل اساں کیویں سجے اساں کہ یا ایوہ المدثر اساں کیویں سجے اساں کہ یا ایوہ الرسول اساں کیویں سجے اساں کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اے میرے نبی دا مقام بھی اعلی مقام ہے اونچا مقام ہے کوئی نبی بھی میرے نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے نبی دے نال دا سونا بولو 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 میں مکینہ گال میرے نبی دے نال دا سونا ہاتھ ہلا کے اپنے ایمان دا ثبوت رہے فرشتے لکھ دے پر میرے نبی دے نال دا سیانا میرے نبی دے نال دا تنا ہاتھ روک گئے تو تقریر روک ویسی سودا منظور ہے میرے نبی دے نال دا امام میرے نبی دے نال دا رہبر میرے نبی دے نال دا مہربان میرے نبی دے نال دا مہربان میرا نبی اونچے مقام چال لائے جزاکم اللہ خیرہ میرے نبی دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جے تک خدا دی
خدائی دا نظام رہنے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دا نظام رہنے آسان آسان نہیں جتا محمد رسول اللہ نہ ہوئے نماز نماز نہیں جتا محمد رسول اللہ نہ ہوئے دعا دعا نہیں جتا محمد رسول اللہ نہ ہوئے حج حج نہیں جتا ذکر محمد رسول اللہ نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر دا مقام آلائے جیڑا بندہ سیرت کو سمجھن جانے وہ میرے نبی دا مقام سمجھے آجے اپنا عقیدہ بنا کے ونجو خدا دے بعد ان دھرتی دے اگر نمبر تا محمد رسول اللہ دے اللہ فرمے دے ان مقام سمجھ آ گئی ان تے واسطے ضروری ہے کہ میرے نبی دا احترام بھی کر جڑے ویلے مقام سمجھ آ گئے ان احترام کرنا فرض ہے احترام کرنا عبادت ہے احترام کرنا شریعت ہے احترام مصطفیٰ کرنا رب دے قرآن دا فیصلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ اگر تُسا پیغمبر دا احترام نہ کیتا اگر تُسا میرے نبی نال بولے تمیز نہ لنا اگر تُسا میرے نبی کریم دی موجودگی ہے اونچا اونچا علاوہ لگ گئے یاد رکھا ہے میں اللہ تو جا تحجدہ برباد کر دے سا میرے نبی دا احترام کرائے میں تو دا احترام بچا چھوڑے سا میرے نبی دا احترام کرائے میں اللہ تو دی عزت بنا چھوڑے سا اگر تُسا میرے نبی دی عزت دا خیال کرے سو میں اللہ تو جا پگا بچا چھوڑے سا مقام بھی من احترام بھی حضرت عباس کے کہیں پوچھا تو وڈائیں یا نبی سے وڈیں ان دی نیت ہے بھئی اگر انہیں آکھیا میں وڈاں تے میں آکھساں بھئی تُسا نبی بھی منے دے ہو تے وڈا نہیں منے دے جے ہی آکھیا نبی سے وڈیں تے میں آکھساں مسلمان تھی کہ کوڑ مرن دے ہو وڈا تے تو ہی ہاں بھئی عباس تو نبی دا چاچا ہی وڈا تو ہی ہو حضرت عباس سمجھ گئے جواب ہی جا سونا دیتے ہیں نا اللہ دی قسم احترام بھی برقرار رہ گئے جواب ہی سچا دیتے ہیں آکھاں لگے ہوئے سوال کرنا لیا جو میں وڈا یا وہ وڈے ہوں جواب سنی ذرا سوچنا بیٹھا اس نے پتہ کیا جواب دیتا اس نے جے ساڑھے ورگا ہوئے اساں کو آنگا جول تے کو کیا جون وڈا ہے ایویں نا اساں گاٹے پوانے دیر نہیں سے لے دے حضرت عباس کو پوچھنے تو ونائی یا نبی سے ونائی حضرت عباس دا جواب سن کے نا تھوڑا جہاں اپنی محبت دا اظہار کریں لیکن پہلے جھلی جی سنی صحیح حضرت عباس آگے نے پیدا پہلے میں ہویاں وڈے ہوئے بات ٹھیک ہے انہی کچھ میں نہیں آکھا نارا بار یہ انشاءاللہ ساری نوجوان نسل ہے نا جڑی یہ بار سارے میں دیتا بیٹھا بڑی محبت آ لینا ماشاءاللہ ہیں احترام لے گا کہ نے پیدا پہلے میں تھیاں یہ سچا یہ کیا تے احترام میں آئی پیدا پہلے میں ہویا تے وڈے ہویا وڈے کیا ہے نا نبی سی ہجرت میں دے پن صدیق نبی صدیق نبی صدیق نبی یار غار یار ہیں صدیق نبی کٹھے ہجرت ہیں جلے یسرب نیڑے ہیں نا مدینہ ارڑے واریاں وانڈ کے گئے نبی سے مہار پکڑے ہیں صدیق سواری کریں دا صدیق مہار پکڑیا نبی سوار ہو گیا مدینے دے نیڑے ہیں واری آ گئی ہے مہار پکڑن دی میرے مصطفیٰ دی صدیق دی واری آ گئی ہے سوار تھی من دی واہ صدیق تیرے تے جگ جہان قربان کر صحابہ کو تمغے ایمیں نہیں ملے یسرب دے قریب آنکھن لگن سونا تسا سوار تھی وہ فرمایا نہیں ہو سکتا میں نہ انصافی کیوں کرنا ترتیب ہے واری ہے انصاف ہے تیرا نمبر ہے میں مہار پکڑے سا فرمایا نہیں ہو سکتا آنکھن لگے نہیں ہو سکتا بحث پہ تھی دیئے نبی ہے جڑا آدھے خلاف ورزی نہ تھی وے تے نہ انصافی نہ تھی وے ایک پاسو صدیق ہے جڑا آدھے گستاخی نہ تھی وے نبی کریم علیہ السلام
اسلام دی کوشش ہے نا انصافی تے صدیق دی کوشش ہے گستاخی بولو آکھن لگے اچھا سونے جی ہر گال ہے تا کوئی گال کا نہیں میں اپنا تو کو حق بخشے ڈوہیں آپاں کٹھے ٹر دے ہوں نبی ٹرے صدیق سوار تھی وے صدیق دا ایمان گوارا ہی نہیں یہ تو وہ صدیق اکبر ہیں لوگو جیندی مہرت احمد چڑھیا سیکھ گیا راگڑی سیکھ گیا ہیں ہاں تگڑے تھے آج اے تو صدیق اکبر ہے لوگو جیندی مہرت احمد چڑھیا جائیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا یہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صدیق ہے اچھا ٹھیک ہے نیوے باندھے یہ دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر کندھے تو لہائی آمنہ دے لال دے سر تے کر دیتی تے ڈوہیں ٹر دے سواری بھی ویندی پئی ہے میرے نبی سی فرمائے صدیق چادر کیوں توڑی ہے آپ نے فرمایا مدینے دے وڈیریاں کو پتہ لگے نبی کون ہے تے غلام کون ہے نبی کون ہے تے غلام کون ہے احترام کیتا کر احترام کیتا کر احترام کیتا کر حضرت عمر میں اچھا علا پہ فلانا سردار ہونا چاہیے دے نبی سی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر عمر کو آنکھ عمر کو آنکھ آج دے بعد میرے نبی دے ہونجے اچھا نہ علایا کر جے تو ساں اچھا علایا اللہ توڑے تے نراد ہوئے سی صحیح بخاری دی حدیث بنن لگا این آیت کریمہ دے آون دے بعد حضرت عمر اتنا ہولی علیہن اتنا ہولی علیہن اتنا ہولی علیہن اللہ دے نبی کو ول پوچھنا بندہ عمر کیا بیٹھا دیں اتنا ہولی علیہن ثابت بن قیس دی آواز بے صحیح موٹی آواز آئی جڑے ویلے آیا چاہیے جو عمل برباد تھی ویسا لگا گئے تے ول ہی نہیں آیا نبی دی محفل چ ایک دی گزرے نظر نہیں آیا دوسرا دی گزرے نظر نہیں آیا تیسرا دی گزرے ایہی نہیں احترام لے لو اللہ نے انہیں جنت دے تمغے نہیں عطا فرمائے اللہ نے انہیں تقوی دے لباس نہیں پوائے اللہ نے انہیں صداقت دا تاجور نہیں بنایا اللہ نے انہیں عدالت دے امام نہیں بنائے اللہ نے انہیں سخاوت دے پیکر نہیں بنائے اللہ نے انہیں حیاء دے بحر بے کروں نہیں بنائے اے ٹرتے زمین تے ان انہاں دیاں قدمہ دیاں آوازاں جنت دیاں ہورا سن جیان حضرت ثابت بن قیس نہیں آئے نبی پاک نے پتہ کرائے انہیں کہ ثابت دی طبیعت دلیل ہے آپ نے فرمایا میں کو گھن گلو حضرت ثابت دے نال ہے بیٹھن آپ نے فرمایا ثابت خیر تہے ول کیوں نے آیا آدھے اللہ دے نبی ڈر بڑا گیا ڈر بڑا گیا ڈر بڑا گیا توڑے سامنے جڑا اچھا علاوے نمازاں برباد توڑے سامنے جڑا اچھا علاوے روزے برباد اے وستی قوم آلے میں کو اپنا پھرا سمجھائے میں کہیں دی دل آزاری نہیں پیا کرے گا سارے ملے اکھی دے اٹھے ہو سارے کو سلام پیش کرے گا اچھے علامان لے دیا نمازاں برباد تے جڑا نبی کنے اچھا کوئی اپنا امام جا بناوے اچھا نمازاں کینے بچ جیلا جڑا بندہ نبی دے مقابلے کوئی اپنا نبی دے درجے اللہ رہبر جا بناوے اللہ اچھا نمازاں کینے بچے لے اے عقیدہ بنا کے مر جڑے ویلے زندگی آوے موت آوے آنکھ جو میرا امام بھی آمنہ دلال میرا رہبر بھی آمنہ دلال شیخ القل فی القل آمنہ دلال ساری کائنات کا سردار آمنہ دلال میرے نبی دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے نبی دے بولیں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت ثابت بن قیس حضرت اللہ دے نبی مطلع میں جہنم میں لگا گیا ہوں میرے نبی فرمائے ثابت تو جمتی ہیں تیری آواز تے قدرتوں بے سے اچھی ہے موٹی ہے اے مراد نہیں جڑا تم سمجھی پہیں اصل مراد ہے میرے فرمان دے گو
چیما گویا نہیں کرنے میری حدیث آوے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاونے اصل مقصد ہے جڑے ویلے میں فیصلہ کرنے ہوں میرے مقابلے چ برادری دے فیصلے نہیں آنے اصل مقصد ہے جڑے ویلے میں کوئی گال کرنے ہوں میرے مقابلے چ رواج تے رسمیں کو پیش نہیں کرنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنے رسم نبی دے فرمان دے گو نہیں آنے اپنے رواج نبی دے فرمان دے گو نہیں آنے اے او چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ حق تہے ابا نہیں منے گا حق تہے بھرا نہیں منے گا حق تہے برادری نہیں منے گی اللہ فرمائے لا ترفعوا اصواتکم جڑے ویلے میرے نبی دا فیصلہ آونگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم بل تو دا ایمان نہ راسی جے نبی دا فیصلہ نہ منے سو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جیڑی شے میرا پیغمبر دے ویکھن گنو جیڑی شے تو منع کرے روک لنجو جیویں جیویں میرا نبی آوے وکیل ہی یا رب ایسے بولن اے بولن نکلن تے اللہ دے محمد پاکا تیرے بولن دی قسم ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا خبردار خبردار اے بول اپنی مرضی دے کہنے ہو عقل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے رسم مننے نہ مننے راج مننے نہ مننے ابا مننے نہ مننے مولوی مننے نہ مننے دماغ مننے نہ مننے اے میرے نبی دا فرمان اپنی مرضی دا نہیں ہوندا گستاخی نہ کرائے احترام کرائے ادھر میرے نبی دا فرمان آوے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اللہ فرمینے جڑا میرے نبی دا مقام سمجھے اندھے واسطے ضروری ہے میرے نبی دا احترام کرے عزت تقریم میرے نبی دی توالے ذمہ تواجہ پگاں ودھاویاں میں عرشاں والے رابط ذمہ کرے سو احترام سادہ سب کچھ نبی ہے ایویں یا کہنا بولو یار اسا کلمہ ہی نبی دا پڑھئے تے آکھن بھی بولیں دے نہیں رہے یار نراز تھے بیٹھے ہو آکھن کہنا مننے بس غلامی نسبت نبی نال کرو یاری نبی نال لو اپنے نا دے نال نسبت نبی دی لو قسم دنیا چی بیڑا پار دے آخرت چی بولو مقام مصطفیٰ تے دوجی بات کیا ہے بولو یار احترام مصطفیٰ تے تریجی بات کیا ہے پیغام مصطفیٰ احترام مصطفیٰ یعنی باتاں کچھ ادھوریاں تے پیغام مصطفیٰ زندگی رہی توال جنت والے علاقے اس پرام ہویا پیغام مصطفیٰ دے موضوع تے انشاءاللہ میں گفتگو کرساں